عرفان قرآن کا 19واں درس، اس میں آیات نمبر 17، 18، 19 سورۃ بقرہ کا ترجمہ و تشریح پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا اس پاس تو لے گیا ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گپ اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پھریں گے۔ یا پھر جیسے زور کی بارش برس رہی ہو جس میں اندھیرے ہو، گرج اور چمک ہو، ٹونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ حل لغات ان آیات مبارکہ کا مثلہم ان کی مثال کا مسئلہ اسی طرح ہے، الذی جس طرح استوقدہ روشن کی نار آگ، فلما تو جب اضاءت روشن ہو گیا ما حولہ گردا گرد، ذہبہ لے گیا اللہ بنورہم ان کا نور، اور ترکہم چھوڑ دیا انہیں فی بیچ ظلمات بیچ اندھیروں کے، لا نہیں یبصرون دیکھتے، صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم پھر وہ لا نہیں یرجعون آنے والے، او کا سیب یا موسلادھار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیریاں ہیں، اور رعد گرج، اور برق چمک، یجعلون ٹونس رہے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کے سبب، حذرا ڈر سے، الموت موت کی، اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہیں بالکافرین کافروں کو۔ تشریح ان آیات کریمہ کا، یہ ان کی مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایت کی روشنی دی یا حقانیت ان پر منکشف ہوئی، پھر انہوں نے اپنی برادری کی جنبداری اور قبائل کی طرفداری کی، اس میں روشنی سے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا، اور ابدی دولت حاصل کرنے کے بجائے اس گمراہی کی ظلمت میں پڑے رہے۔ ان کا انجام حسرت و افسوس اور حیرت اور خوف کے سوا کچھ نہیں۔ وہ منافق بھی داخل ہیں جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا اور دل میں کھزب اور دکھ اور کافروں پر بھی رہے، اور اقرار کی روشنی کو ضائع کر کے کفر کی ظلمت میں پھنسے رہ گئی، تو وہ بھی اس آیات کریمہ کے مورد ہیں جو مسلمان ہو کر مثل مرزایوں کے مرتد ہو گئی، اور وہ بھی جو حق کو سمجھ کر اقرار کرنے سے رک گئی۔ انہیں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں، وہ دین کی طرف واپس آنے والے نہیں۔ علم حاصل کرنے کے لیے 3 ذرائع ہے، کان، زبان، آنکھ، لیکن منافق اپنے ضد اور ہٹ درمی کے باعث تینوں کو کھو بیٹھا۔ اب نہ کسی کی ہدایت دینے والے کی بات سنتا ہے، نہ وہ سچی تعلیم کے بارے میں پوچھتا ہے، اور نہ حق کی نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اب امید نہیں کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف واپس آئے۔ او کا سیب من السماء سے محیط بالکافرین تک یہ وضاحت پیش خدمت ہے کہ اس آیت مبارکہ میں دوسری قسم کے منافقوں کا ذکر ہے
جو طبیعت میں کمزور ہیں اور پوری طرح اسلام میں داخل نہیں، شک و تذبذب میں غرق رہتے ہیں، اسلام بھی بارش کی طرح رحمت بن کر آیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اور ان پابندیوں سے بتک گئی ہے۔ منافق اسلام کی خوبیاں دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ او کصیب، یا مثل موسلادھار بارش کے جو آسمان سے برس رہی ہے، تو اس میں سے اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک، یہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدنے والوں کی دوسری مثال ہے۔ اس لیے کہ بارش زمین کی حیات کا سبب ہوتی ہے، اور زمین کی حیات یہ ہے کہ اس پر سبزہ اگے، پھلواری کھلے، پھلدار درختوں میں میوے آئے۔ اس بارش کے ساتھ خوفناک اور تاریکی ہیبت ناک گرج آنکھیں خیرہ کرنے دینے سے اس بارش کے ساتھ خوفناک تاریکی بہت ہیبت ناک گرج آنکھیں خیرہ کرنے والے چمک ہوتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم اور تعلیم اسلام مردہ دلوں کی حیات کا سبب ہے، اور کفار و مشرکین کی مذمت ان سے کہا تمہاری دنیاوی حالت سزا آخرت کے مشابہ ہیں، تو جیسے تاریکی راہ رو کو منزل تک پہنچنے سے مانع ہوتی ہیں، ایسے ہی مشرکین و منافقین کا نفاق راہیابی سے مانع ہے، اور وعیدات عذاب گرج کے مشابہ ہیں، اور دلائل برہنہ چمک کے مشابہ ہیں۔ حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر در منصور میں ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، امام ابن جریر، ابن منظر، ابن ابی حاتم الصابونی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیات کا یہ مفہوم نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے یہ مثال بیان فرمائی ہے جو اسلام کی طرف سے منسوب ہوتے ہیں اور مسلمان ان سے نکاح کرتے ہیں اور ان کے وارث بن جاتے ہیں، اور مال و غنیمت میں ان کے حصہ دار بنتے ہیں۔ پس جب وہ مرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے اسلام والی عزت سلب کر لیتا ہے، جیسے آگ جلانے والے آگ کی روشنی ختم کر دیتا ہے، اور چھوڑ دیا انہیں عذاب میں۔ بہرے، گونگے، اندھے یہ ہدایت کا پیغام سنتے ہیں، نہ ہدایت کا مادہ درخشان انہیں دکھائی دیتا ہے، اور نہ منافق و معارف کے سمجھتے ہیں۔ امام ابن جریر نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے اس کی تفسیر نقل کی ہے کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ پہنچنے کے ساتھ اسلام قبول کیا، پھر منافقت کرنے لگے۔ بس ان کی مثال اس شخص کی ہے جو اندھیرے میں ہو، پھر وہ آگ جلائی، جب آگ کا ارادہ اس کی ارد گرد اور روشن ہو جائے، یعنی غلاظت و اذیت دور ہو جائے، تو وہ دیکھتا ہے حتیٰ کہ جن چیزوں سے بچتا ہے وہ ان کو پہچان لیتا ہے، بس اسی اثناء میں اس کی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو ایسی تکلیف دہ چیزوں سے بیچنے کا کوئی حیلہ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح منافق شرک کی ظلمت میں تھا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، اس نے حلال و حرام کو پہچان لیا، خیر و شر کا ارادہ کیا، اور اسی دوران اس نے کفر اختیار کیا، پس وہ اب حرام سے حلال کی اور شر سے خیر کی تمیز نہ کر سکتا۔ وہ بہرے، گونگے اور اندھے ہو چکے ہیں، وہ اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ امام ابن جریر نے مجاہد سے اور ربیع و عطاء سے بھی اسی طرح کی مثل روایت کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔